الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم رسول صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ جیسا کہ ہم سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ سرکار کائنات کے والی رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے حالات اور اس کے کیفیات اور اس کے مسرتی والے اظہار و خیالات کو خطبہ اپنے جمعے کی تقریروں میں اور جلسوں میں اپنے اپنے انداز سے سرکار کی سیرت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو ہر کوئی فیضیاب کر رہا ہے۔ حضرت کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ تسلسل کے ساتھ ایک تقریر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات تک ان کی گفتگو پہنچی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے حالات میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اپنے آپ کو سرکار کے ذکر سے فیضیاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا
کائنات کے والی کا ذکر جتنا کیا جائے کم ہے، سرکار کے ذکر سے سرکار کی شان نہیں بڑھتی ہے، ان کی شان تو پہلے ہی سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ رب نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کتنا اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے، کتنا بالا مصطفیٰ کی شان ہے، یہ ہم جیسے غلام نہیں پیش کر سکتے۔ نبیوں کی جماعت اور رسولوں کی جماعت جن کے ذکر کرنے کے بعد میں یہ کہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ان کا امتی بنا کر بھیجتا، تو اس نبی کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ ہم سب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کرتے ہیں کہ اس ذکر سے ہماری شان بڑھے گی، ہماری عظمت بڑھے گی، ہمارا مقام بڑھے گا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ پیاری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو لینے کے لیے آتی ہیں۔ دائیاں بہت تھیں، آقا کی آمد جب ہوئی تو اس وقت بھی دائیوں کا انتخاب ہوا تھا۔ بے شمار مکے کی دائیاں ہیں، لیکن دائیوں کا انتخاب جب کس طرح ہوتا ہے، کیسے حسین انداز سے ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں اور اپنی آقا کی عظمت کو محسوس کریں کہ جب نبی دو جہاں کی پیاری والدہ محترمہ سیدہ عفیفہ پارسہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اطہر کے اندر رات کے 12:00 پر درد ہوا تو پیاری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساس کو آواز دی، جن کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہے۔ یہ سرکار کی دادی جان ہے، حضرت آمنہ کی ساس ہے، حضرت عبداللہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ ان کو جب انہوں نے آواز دی تو انہوں نے کہا اے خادمہ جا جلدی جا اور مکے کی مشہور و معروف دایا کو لے کر آ جا، کیونکہ آج کی رات ایسا لگتا ہے کہ آمنہ کوئی بچہ دے گی۔ خادمہ جاتی ہے دایا کے پاس، لیکن کوئی دایا آنے کے لیے تیار نہیں، ساری دایا منع کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے وہ آمنہ جو حمل سے ہے ان کے شوہر دنیا سے جا چکے ہیں، مال زیادہ نہ ملے گا۔ ساری دایا نے منع کر دیا، مگر رب کی مشیت مسکرا کر کے کہتی ہے جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے اے مولا یہاں کوئی دایا آنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، ساری دایا نے منع کر دیا، تیرا حبیب آ رہا ہے، کائنات کا طبیب آ رہا ہے، مولا کوئی دایا آ نہیں رہی ہے، آمنہ کو دایا کی ضرورت۔ تو خدا نے کہا جبریل دایا آئی نہیں ہے، میں نے خود ہی آنے نہیں دیا ہے۔ اے رب تو نے اپنے حبیب کی آمد پر دایا کو کیوں نہیں آنے دیا؟ تو رب جواب دیتا جبریل میرا حبیب بھی پاک، میرے حبیب کی ماں بھی پاک، جس زمین پر پیدا ہوگی وہ زمین بھی پاک، مکے کی آج کی کوئی دایا پاک ہے ہی نہیں، ساری دایا ناپاک، ان کا ہاتھ ناپاک، ان کا وجود ناپاک، ان کا اعتقاد ناپاک، ان کی سوچ ناپاک۔ اے جبریل آج دایا آئے گی تو پاک حبیب کے آنے پر پاک دایا آئے گی، مولا وہ کون سی دایا ہوگی، وہ کہاں سے دایا آئے گی؟ خدا نے کہا بہت دور سے آئے گی۔ اے مولا تیرا حبیب آ رہا ہے، وقت بہت قریب ہے، دائے کا انتظام فرما دے۔ تو خدا نے کہا اے جبریل آج مکے کی دایا نہیں ہوگی، آج میرے حبیب کی آمد پر ایسی دایا ہوگی جس کا ہاتھ بھی پاک ہوگا، جس کی نظر بھی پاک ہوگی، جس کا پیر بھی پاک ہوگا، جس کا ایمان بھی پاک ہوگا، جس کا عقیدہ بھی پاک ہوگا، جس کی سوچ بھی پاک ہوگی۔ مولا وہ کون سی دایا ہوگی؟ خدا نے کہا اے جبریل وہ مکے کی دایا نہیں ہے،
وہ دایا کا نام تم جاننا چاہتے ہو تو اس دایا میں ایک دایا کا نام حضرت حوا ہے، دوسری دایا کا نام حضرت ہاجرہ ہے، تیسری دایا کا نام حضرت آسیہ ہے، چوتھی دایا کا نام حضرت مریم ہے۔ جبریل کہتے ہیں مولا وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، اپنی قبروں میں سو رہی ہے، برسوں گزر چکے ہیں، کیسے وہ آئیں گی؟ تو خدا کی قدرت نے جواب دی ہے، اے جبریل ان کی قبروں کے سرہانے چلے جاؤ، آواز دینا تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، حضرت حوا کے قبر کے سرہانے کہتے ہیں اے حوا اٹھو، بیدار ہوتی ہے، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کائنات کے حبیب آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، کائنات کے طبیب آ رہے ہیں، انیس بے کساں آ رہے ہیں، چارے ساز درد مندہ آ رہے ہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ آ رہے ہیں، شمس الضحیٰ آ رہے ہیں، بدر الدجا آ رہے ہیں، طیبہ طیبہ کے والی آ رہے ہیں، گرتوں کو کھانے والے مصطفیٰ آ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے داتا آ رہے ہیں۔ اے حوا یہاں سے چلو، آج ان کی دایا بننے کا شرف تمہیں مل رہا ہے۔ پیاری حوا آگے بڑھتی ہیں، اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ کی قبر پہ پہنچے، وہاں بھی اسی طرح کے گفتگو ہی، چاروں دایا کو آپ نے جمع کیا، سب دایا آتی ہیں اور ایک آگے ہو گئی ہے، ایک پیچھے ہو گئی ہے، ایک دائیں ہو گئی ہے، ایک بائیں ہو گئی ہے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب آتے ہیں، کائنات کے طبیب آتے ہیں، فرشتے دروازے کے سامنے حضرت عبداللہ کے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہوئے جا رہے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا مراد المشتاقین۔ حوران بہشت آنگن کے اندر جمع ہو کر کے کہتی جا رہی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نائب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ غیب سے آواز آتی ہے اے اللہ کی بندی آمنہ خوشیاں منا، اب زمین پر عام نہیں آیا ہے بلکہ زمین پر رسولوں کا امام آیا ہے۔ پیاری آمنہ خوشیوں میں جھوم جاتی ہیں۔ آئی ہے پیاری حلیمہ سعدیہ۔ تاریخ وہابیہ یہ کہتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کو دودھ پلایا، سیدہ آمنہ نے دودھ نہ پلایا۔ اے بدماشو، اے دیو کے بندو، تم نے حدیث مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے مجھ کو دودھ پلایا ہے اس ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے۔ یہ دونوں عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں ارے نادانو، تم تاریخ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ میرے رضا بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں سیدہ آمنہ نے نبی دو جہاں کو دودھ پلایا ہے۔ اے دیوبند کے کٹھ ملاؤ، اپنی اپنی قبروں میں روتے رہو، میرے مصطفیٰ ایسی شان والے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے دودھ پیا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے نمبر پر دودھ پیا ہے تو حضرت صہیبہ کا دودھ پیا ہے، تیسرے نمبر پر دودھ پیا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ وہ لوگ تاریخ کو روپوش کر رہے ہیں۔ پیاری حلیمہ نبی دو جہاں کو لینے کے لیے آگے بڑھی، سرکار اپنی ماں کے گھر تشریف فرما ہے۔ کیسی شان ہے مصطفیٰ کی۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں نرم و نازک کپڑا ان کے جسم اطہر پر موجود تھا۔ میں آگے بڑھی، ہم نے حضرت آمنہ سے کہا آمنہ بہت سارے گھروں میں گئی لیکن کوئی بچہ نہ ملا، ایک تیرا شہزادہ ہے جس کا بڑا چرچا ہے۔ بہت دایا نے مجھ سے کہا اے حلیمہ تو مت جا، مال نہ ملے گا، لیکن اے آمنہ میرے دل نے کہا مال تو نہیں ملے گا لیکن آمنہ کا لال تو ملے گا۔ اپنے لال کو دکھا دے، میں دیکھ تو لوں تیرا لال کیسا ہے۔ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں تیرے لال کی خدمت کر لوں۔
کہتی ہے میں آگے بڑھی، میں نے کپڑے کو اٹھایا تو وہ سو رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، لیکن جیسے ہی کپڑا میں نے ہٹایا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر کے مسکرانا شروع کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی وہ مسکرائے، میری قسمت کو سکون مل گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھ میں ان کو لے لی، ہاتھ میں لینے کے بعد میں پیاری حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے میں اتنا فریفتہ ہو گئی، ان کی یادوں میں کھو گئی، اپنے آپ کو بے قابو کر چکی کہ میں نے ان کو اپنی گود میں لے کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک کا سینہ، پیاری حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے جیسے ہی میرے سینے سے لگا تو میرے پستان جو دونوں خشک تھے ان کے سینے کی برکت سے اللہ نے میرے سینے میں دودھ کو جاری فرما دیا۔ اب امنگ بڑھی، لاؤ ان کے احسان کا بدلہ تو چکا دوں، سینہ لگا ہے، دودھ سینے میں آ گیا ہے، ان کا بڑا احسان ہے تو لاؤ ان کو پہلے دودھ پلا دوں۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں میں نے سیدھے جانب کے دودھ کو پیش کیا، انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ میری طبیعت نے کہا لاؤ اس شہزادے کو الٹے پستان کے دودھ کو بھی پیش کر دوں، لیکن جب وہ کہتی ہے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے چہرے کو گھما لیا، پھیر لیا، اور میری گود میں ہے دستے مقدس کو اٹھا کر کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اے ماں حلیمہ یہاں میرا حق نہیں ہے بلکہ میرے رضائی بھائی کا حق ہے، ان کو دودھ پلا دو، یہ نبی یہ دو جہاں ہے، شیر خانگی کا عالم ہے، مگر لوگوں کو مجاز دے رہے ہیں کہ کس کا کون سا حق ہے، کس کا کون سا حق ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی یہ دو جہاں کو لے کر کے ایک کھلے میدان میں آ جاتی ہیں۔ ان کے شوہر حارث نے کہا اے حلیمہ تو نے عقل کا کام نہ کیا ہے، رات کی تاریکی میں اس بچے کو کھلے میدان میں لے کر کے آ گئی ہے، یہاں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گھنگور گھٹائیں ہیں، ارے تو صبح لاتی تو بہتر ہوتا، رات بھر ان کے ماں کے پاس رہنے دیتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، ان کی عادت و اطوار اور ان کی برکتوں کو میں نے دیکھا ہے، اور ان کی ماں نے جو فضائل و کمالات بیان کیے ہیں اگر وہ واقعی صحیح ہیں تو اس میدان میں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں چند ہی لمحے کے بعد میں میری نظر نے کیا دیکھا، اس شہزادے کے پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا جس نے پورے میدان کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں میرے شوہر اونٹنی کے پاس پہنچے، اس کے جو تھن تھے خشک ہو چکے تھے، وہاں ہاتھ لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، خود بھی انہوں نے پیا، مجھ کو بھی پلایا، اور اس کے بعد میں رات اس طرح ہم نے گزاری۔ صبح کا سفیدہ جب نمودار ہوا تو میرے شوہر اونٹنی پر بیٹھ کر کے مجھ سے کہتے ہیں اے حلیمہ تو اس مکی شہزادے کو سینے سے لگا کر میرے پیچھے بیٹھ جا۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے میں نے مکی شہزادے کو سینے سے لگائی اور میں بیٹھ گئی۔ جب میرے شوہر نے اونٹنی کو اشارہ کیا تو اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں بھی حیران، میرے شوہر بھی پریشان، میں حیرانی پریشانی کی حالت میں گفتگو کرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر نے کہا اے حلیمہ ایسا کر اس مکی بچے کو مجھے دے دے، میں ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے سب سے آگے کر دوں۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں کو ان کے شوہر نے سینے سے لگایا ہے، اور جب سواری کو اشارہ کیا ہے تو جو سواری پہلے چلتی نہیں تھی اب چلنے سے رکتی نہیں ہے، دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، برق رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، قافلے کو پیچھے کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا اے حلیمہ تو نے کچھ غور کیا،
جب تک یہ پیچھے تھے سواری چل نہیں رہی تھی، اور اب یہ آگے آ گئے ہیں تو سواری سے چلنے سے رک نہیں رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا وجہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، البتہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ آئے ہیں تو قوم کی سرداری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انہی سے بے کسا کی سواری چل رہی ہے۔ پیاری حلیمہ یہ کہتی ہے جو بھی پیڑ پودے کنکر و پتھر ملتے تھے سب سروں کو جھکا کر تعظیماً یہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیاری حلیمہ یہ کہتی ہے جنگل کا جانور ملتا وہ بھی سروں کو جھکا لیتا تھا اور اپنے نبی کی آمد کی تعظیم کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ 12 پہاڑوں کو طے کر کے حلیمہ سعدیہ رات کی تاریکی میں اپنی بستی کے اندر جاتی ہے، لیکن جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا ہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کے مکان کے سامنے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم آئے نہیں ہے اے حلیمہ، ہم لوگ بھیجے گئے ہیں۔ کس نے بھیجا؟ کہتے ہم خام میں سو رہے تھے، کوئی آ کر کے کہہ رہا تھا اے بستی کے لوگوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، آج مکی سرکار دونوں عالم کے تاجدار حلیمہ سعدیہ کے گھر آ چکے ہیں، جاؤ ان کا دیدار کر لو۔ جو لوگ نبی دو جہاں کا دیدار کیے وہ سب مصطفیٰ کے شیدائی اور فدائی ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کی بستی میں جب کوئی بچہ نظر بد کا بیمار ہوتا تو لوگ لاتے ہم سب کے آقا کے نورانی چہرے کا دیدار کرا دیتے تھے تو اس کے نظر بد کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے ایک دن کا ماجرا ہے، میں آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ کام کر رہی تھی، اچانک میں نے مکی شہزادے کو دیکھی ہے۔ مکی شہزادہ اپنی انگلی کو کبھی دائیں کر رہا ہے، کبھی بائیں کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بہت حیران تھی، پریشان تھی، آخر یہ مکی بچہ کر کیا رہا ہے؟ لیکن کہتی ہے اس وقت میری خوشی بڑھ جایا کرتی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ مکی شہزادے نے اگر اپنی انگلی کو سرہانے کیا ہے تو آسمان کا چاند سرہانے آ گیا ہے، پائٹی کیا ہے تو آسمان کا چاند پائٹی آ گیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے تو آسمان کا چاند دائیں بائیں آ گیا ہے۔ گویا کہ ہم سب کے مصطفیٰ کی انگلی جس جانب گھوم رہی تھی آسمان کا چاند بھی گھوم رہا تھا۔ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، ہم سب کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہمارے اور آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے دنیا کا کھلونا ہوتا ہے، مگر نبی دو جہاں کے دل کو بہلانے کے لیے خدا نے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کی انگلی جس جانب چل رہی ہے چاند بھی چل رہا ہے۔ یہ تو مورخ بولتا ہے لیکن عاشق یہ کہتا ہے یہ ایسے نبی ہیں جن کے اشارے پر چاند بھی چلے گا، سورج بھی چلے گا، گگن بھی چلے گا، چمن بھی چلے گا، دریا کی روانی بھی چلے گی، موجوں کی طغیانی بھی چلے گی، پہاڑ کی بلندی بھی چلے گی۔ کائنات کے اندر جن کی حکومت رہے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آرام فرما ہے۔ کتنی شان ہے مصطفیٰ کی، کتنی آن ہے مصطفیٰ کی، بے شمار اعجازات ہیں، بے شمار فضائل و کمالات مصطفیٰ کے ہیں۔ اپنے آقا سے ہم سب سچی محبت کریں، سچا پیار کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے ماں باپ کے واقعات ہم سب سنتے رہیں گے۔ نبی سے سچی محبت کرو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ ابھی سب ہم سب کے آقا کا بچپن ہے اور جوانی مصطفیٰ کی پاکیزہ کتنی ہے، اور نبی دو جہاں کا کھانا پینا پاکیزہ مصطفیٰ کا کتنا ہے۔ نبی دو جہاں کے بچوں کے ساتھ رہ کر کے نہ کھیلنے کا درس دینے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ نبی دو جہاں کا وہ حسین انداز جب آپ کا سینے اطہر حلیمہ سعدیہ کے گھر چاک ہوا تھا اس وقت کا نورانی منظر کتنا پیارا ہے۔ اگر سالہ سال ایک ایک جمعہ کو نبی کی عظمتوں پر بیان کیا جائے تو میرے خیال سے ہر عاشق کا سینہ صرف سینہ نظر نہیں آئے گا بلکہ آمنہ کے لال کی محبت کا مدینہ بنتا نظر آئے گا۔ اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کا چرن پیدا کرو، انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ کے فیض و برکات جاری ہوں گے۔